السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ وقال اللہ تعالی اذن قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ذی الحج کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ وہ ہیں کہ جس کے ساتھ قربانی کا عمل اور حج کا عمل بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حج اور قربانی کے عمل میں، اس کی تاریخ اور اس کی تحریک میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی دخل ہے۔ اس سے پہلے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی سیرت ابراہیم کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام اتنا اہم اور وسیع ہے کہ ایک خطبے سے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے اس خطبے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو دعوت سے تعلق رکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور دعوت، اللہ کی بندگی کی دعوت، کفر اور شرک سے بچنے کی دعوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی پیغام ہے، اور اس کی غرض اور ضرورت اس لحاظ سے بھی پڑتی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو آخری امتحان ہے، آخری واقعہ ہے، ابتلاء اور آزمائش کہ بیٹے کے گلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری چلانے کا حکم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس حکم پر عمل آوری، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ جذبہ امت مسلمہ میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور جو انہوں نے والد کی محبت پر تیشہ چلایا، آرا چلایا، قوم کی محبت پر آرا چلایا، وقت کے اقتدار کی محبت پر آرا چلایا، جب تک کہ یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو وہ آخری قربانی کی جو کیفیت ہے
وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ آج قربانی کا جو اصل پیغام ہمارے ذہن اور دماغوں سے اوجھل ہو گیا، یا اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ جذبہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ میں جو پیدا نہیں ہوا، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں، ہوش سنبھالنے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، باپ کی ناراضگی میں، قوم کی ناراضگی میں، وقت کے اقتدار کی دشمنی اور ناراضی آپ نے جو مول لی ہے، وہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ سب ترتیب ہے۔ اور پھر قربانی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ قربانی کے جانوروں کے تذکرے کے متعلق ہے یہ کہ قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن صاحب قربانی کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب تقویٰ پہنچتا ہے، یہ قربانی کا جو خون ہے وہ تو بہہ جاتا ہے، اس کا کھانا تو حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، دوستوں احباب کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے یہاں کون سی چیز پہنچتی ہے؟ گوشت تو ہم نے کھا لیا، خون بہہ گیا، اللہ کے یہاں جو چیز پہنچی ہے اور جو پہنچ سکتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اب یہ ہر صاحب قربانی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تقوی کی کیفیت اور تقوی کا انتظام اس نے کس حد تک کیا ہے۔ یہ قربانی کے ایام کی مناسبت سے، جانوروں کی خریداری کے مناسبت سے، اس کے لیے ہم روپیے پیسے لگاتے ہیں، اور یقیناً روپیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تقوی کے حصول کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور میرا اپنا احساس یہ کہ تقوی کے حصول کے سلسلے میں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے سلسلے میں، جہاں اور بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں معین و مددگار بنتی ہے، تو سیرت ابراہیم علیہ السلام اس سلسلے میں بہت ہی مؤثر طور پر معین و مددگار بنتی ہے۔ جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، دل کی آمادگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تو ناممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اور جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر انداز کر دے، اس کو نہ سمجھے، اس کو نہ پڑھے، اس پر غور و فکر نہ کرے، تو پھر بھی ناممکن کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ناممکن ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہونا۔ جس طرح سے جو سمجھ کر پڑھے گا، سمجھ کر سنے گا، تو لازماً اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی، لیکن جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، تو تقوی کی کیفیت کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ تو اس غرض کے لیے بھی، ان ایام کی مناسبت سے بھی ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، سننے کی کوشش کرے، تاکہ وہ تقوی پہنچے، جس کی ظاہری شکل و صورت تو یہ قربانیاں ہوتی ہے، لیکن حقیقی وہ تقوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب حق واضح ہو گیا، اسی وقت آپ نے حق کو قبول بھی کر لیا۔ اذ قال لو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کے رب نے کہا کہ مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا۔
قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کے لیے مسلم اور فرما بردار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقاضا اور مطالبہ آپ سے کیا گیا، اس میں آپ نے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی، بس و پیش نہیں کیا۔ شروع میں نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی، یہ ایک طرح سے سورہ مریم کی 10 آیتیں ہیں، 16ویں پارے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان 10 آیتوں میں ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی اور خاص طور سے ابتدائی زندگی کہ دعوت کا آغاز آپ نے کیسے کیا، طریقے دعوت کیا ہیں، اور پھر نتیجے دعوت کیا ہوتا ہے۔ دعوت کے طریقوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور دعوت جب دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ سامنے کیا آتا ہے۔ ایک نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ تو محفوظ ہے، چاہے دعوت دین کا دنیا میں کوئی ہمیں نتیجہ نہ ملے، کوئی کامیابی نہ ملے، لیکن آخرت میں تو ہر داعی کا، ہر دعوت پر اس کا اجر محفوظ ہے، اور نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، ہر نیکی میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نیکیوں کو۔ لیکن اس دنیا میں دعوت دین کے سلسلے میں ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، وہ حالات کا علم بھی داعی کو ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یاد رکھو۔ یہ اس ذکر کی بات نہیں جو امت مسلمہ میں مشہور ہے، ورد کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر عام طور سے لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، ورد کو اور وظیفے کو۔ اصل ذکر یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد رکھو۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کا جو حکم ہے قرآن مجید میں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کثرت سے اللہ کی مرضی کو یاد رکھو، اللہ کے مقام اور مرتبے کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کو ذکر کے کلمات جو کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، وہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلمات بھی اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ذکر کرنے والا شعور کے ساتھ ان کلمات کے مفہوم اور مطلب کو سمجھتے ہوئے اگر وہ پڑھے گا، سنے گا، تو وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور سے امت مسلمہ میں ذکر کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ کچھ اور پایا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بھی ذکر ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے بھی ذکر ہوتا ہے۔ کسی کی تقریر چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے، تو بیان کرتے ہوئے بھی، بیان سنتے ہوئے بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے، تسبیح پڑھتے لوگ۔ دکان پر تجارت پر بیٹھے ہوئے بھی تسبیح جاری رہتی ہے، تو یہ تو ایک وقت بہلانے کا ذکر تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی ذکر جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو، اس کی مرضی کو اپنے ذہن اور دماغ میں ہر وقت رکھنا، تاکہ اس کی محبت کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو، اور اس کا ڈر و خوف بھی دل کے اندر پیدا ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس انداز سے بھی ہم ذکر کے مفہوم مطلب کو سمجھ سکتے ہیں کہ ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ کسی بھی مترجم نے اور کسی بھی مفسر نے اس سے مراد نہیں لیا کہ اس سے مراد ہے یا ابراہیم کہنا، جیسا کہ اللہ کے متعلق یہ مفہوم لے لیا گیا کہ یا اللہ کہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کا مطلب یا ابراہیم۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہی الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد ہی کہ رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد رکھو، اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھو کا مطلب یہ کہ جو آپ کی زندگی گزری ہے اور جو آپ نے قربانیاں دی ہے، وہ قربانیوں کو ذہن اور دماغ میں رکھو،
اذ قال لی ابی یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا لم تعبد، سوال کھڑے کر دیا آپ نے۔ دعوت دین کا مؤثر طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے، اور قرآن مجید میں بھی زیادہ تر یہی انداز کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے دعوت دین کے حوالے سے، سوالات پیش کیے۔ 20واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت، تو 20ویں پارے کا پہلا رکوع پورے 18 سوالات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم نے وہ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ اگر اس بھارت میں موضوع بحث بنا دیا، چرچا کا وشے بنا دیا، تو دعوت دین کا ایک طرح سے میرا حق ادا ہو جائے گا اور سب کی زبانیں گم ہو جائیں گی۔ حسد اور جلن یہ تو رہے گا باقی، لیکن زیادہ تر کی زبانیں گم ہو جائیں گی۔ لاجواب امن خلق السماوات والارض، اللہ نے پوچھا، سوال کیا، یہیں سے شروع ہوتا ہے 20واں پارہ۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے آسمان سے پانی برسایا؟ جواب دو۔ ماہیت ادھیکار کل شور چلتا ہے بھارت میں، حق کے معلومات، انگریزی میں اس کو کہتے رائٹ ٹو انفارمیشن، لیکن محدود قانون ہے۔ اسی عنوان کو لے کر ہم دعوت دین کو اس میں داخل کر سکتے ہیں کہ ہر ہندوستانی شہری کا یہ حق ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ IAS IPS افسروں سے پوچھے، وہ بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھے، وہ کلکٹروں سے پوچھے، وہ آمداروں سے پوچھے، خاصداروں سے پوچھے۔ ان کا حق ہونا چاہیے کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ IAS IPS افراد کتنے جواب دیں گے پوری زمین سے متعلق ویسے، لیکن کم از کم بھارت سے متعلق جواب دو۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کی زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سب تماشائی بنیں گے، اللہ کے علاوہ اگر جواب دیں گے غلط جواب دیں گے، اور کچھ لوگ قبول کر لیں گے، لیکن ہم نے موضوع بحث بنایا ہی نہیں۔ یہاں کی تمام چیزوں کو موضوع اسلام نے دعوت کے سلسلے میں، اسلام نے یعنی قرآن نے دعوت کے سلسلے میں پہلے احکام بیان نہیں کیے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، بندگی کی بات بھی وہ بات کی ہے۔ پہلے اس کا جواب دو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، ہوا کو کس نے پیدا کیا، یہ جھاڑوں کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، اور یہ جو مختلف جانور ہیں جانوروں کو کس نے پیدا کیا۔ تو کتنی پارٹیاں اور کتنے کلکٹر، کتنے IAS IPS کے افسر جواب دے سکتے ہیں؟ کم از کم ان کے اوپر تو یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ جب ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں تو یہ ذمہ داری ان پر ڈالنی چاہیے۔ کرتے بھی یہ تو لوگوں کو حق کے معلومات حاصل کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے، تو کیا صرف اتنی معلومات کہ وہ آفس میں روپیہ پیسہ کہاں سے آیا، کیا یہ معلومات کے دائرے میں نہیں آتی چیز؟ کہ جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، یہ بھارت کی سرزمین کی حیثیت کیا ہے، یہ سورج کی حیثیت کیا ہے، سورج کے متعلق کیا ہے تمہاری معلومات، چاند کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہے، اور یہ مورتیوں کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو میں موضوع بحث بنایا، وہ کہ ما هذه التماثيل التي انتم لا عاکفون، یہ مورتیوں کی حقیقت کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ ہم نے اس کو بھی موضوع بحث نہیں بنایا۔ دعوت دین کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن نے، اسلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا جو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا، تم عبادت اور بندگی کیوں کرتے ہو؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ سنتا ہے،
ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی چیز سے تم کو بے نیاز نہیں کرتا، کوئی فائدہ تم کو یہ مورتی کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اس کی عبادت اور بندگی تم کیوں کرتے ہو؟ واضح، اور ہندوستان میں خاص طور سے یہ انداز کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر بھی زیادہ مورتی پوجائی ہوتی ہے اور مسلمان مزار پرستی میں مبتلا ہے، وہ بھی ایک اسی کی شکل ہے، ایک کھڑی ہوئی شکل ہے، ایک آڑی شکل ہے، ورنہ اسلام نے تو انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اللہ کے رسول نے لعنت اور ملامت کی کہ اللہ کی لعنت و ملامت و پھٹکارو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لیکن ہم نے نہ اس کو موضوع بحث بنایا، نہ مزار پرستی کو موضوع بحث بنایا۔ مزار پرست جن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جن کے نام پر یہ مزار پرستی ہو رہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا ان کی زندگیوں سے متعلق کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے؟ اور انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو اجازت دی، تلقین کی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مزار بنانا، پھول چڑھانا، گلاب چڑھانا اور عرس بنانا، قوالیوں کے محفلیں سجانا، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کسی بھی ولی اور بزرگ کے متعلق کوئی ثابت نہیں کر سکتا، صرف دکانداری ہے، تجارت ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ اور یہ مورتی پوجا کی جو تہذیب ہے، تو دراصل اس پر غور کرے، اس کے پیچھے بھی زیادہ تجارت ہی ہے، لیکن موضوع بہتر بنایا۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر دو ہی چیزیں کو، اگر ہم نے دو ہی چیزوں کو اگر پیش کر دیا اور اس کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا، تم ہی فیصلہ کرو، ہم برا بھی نہیں بولتے، اچھا بھی نہیں بولتے، کہ برہمن قوم اس وجہ سے معزز ہے، مکرم ہے کہ وہ مورتیوں کی رکھوالی کرتے، برہمن اس کے پجاری ہے، اس کے مہنت ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، لیکن بناتا کون ہے؟ ہندو قومی کا ایک قبیلہ بناتا ہے، وڈر قبیلہ بناتے مورتی، کچھ آدیواسی بناتے ہیں، کچھ بھیل بناتے ہیں، لیکن وڈر قبیلہ بناتا ہے۔ تو پوچھنا چاہیے، موضوع بحث بنانا چاہیے، ٹھیک ہے کہ برہمنوں کو اتنا مقام مرتبہ حاصل ہے ہندو دھرم میں کہ اس وجہ سے ہمارے آقا ہیں، فرما روا ہے، مہنت ہے، عزت کے لائق ہے، اکرام کے لائق ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، لیکن بیچارے یہ وڈروں نے جنہوں نے بنایا، ان کی معاشی حالت، ان کی معاشرتی حالت پھر اتنی گری ہوئی کیوں ہے؟ ان کے بچوں کو کپڑے پہننا نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ ہم نے دو ہی قبیلوں کے فرقوں کو اگر موضوع بحث بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا مقام مرتبہ تم نے برہمنوں کو دیا ہے تو اتنا ہی مقام مرتبہ یہ جنہوں نے مورتیاں بنائی ہے، جو بناتے ہیں، تو وہ زیادہ معزز ٹھہرے نا، وہ تو خدا بناتے ہیں، تو ان کو تو عزت و اکرام اتنے زیادہ ملنا چاہیے، لیکن بیچارے اتنے مجبور ہے، بے بس ہے کہ روزانہ کا جو چولہا ہے، روزانہ کی ضروریات کے لیے بھی ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ روڈوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، نظر ہماری پڑتی رہتی ہے کہ روڈ پتھر لائے جاتے، بڑے بڑے کنارے پر رہتے ہیں، اور جو پتھر پھوڑنے والے وہی بناتے ہیں مورتی، ابھی چکیاں وغیرہ بھی وہ بناتے ہیں، بچے ان کے سوئے ہوئے سلا دیتی ہے ان کی خواتین، اور وہ پھوڑتی ہے دن بھر، اور تب کہیں جا کر ان کا یہ گزر بسر چلتا ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اس سے خود پتہ چل جائے گا۔ یہ چیز اگر موضوع بحث بن گئی خود ہندو قوم میں، یہ دونوں قبیلوں کی معاشرتی صورتحال جس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو اس کے پیچھے کتنی تجارت ہے اور کتنا دھرم ہے، یہ خود بخود یہ چیز واضح ہو جائیں گی کہ تجارت کے علاوہ اور سازش اور مکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اگر اتنے زیادہ اگر وہ معزز ہے تو یہ زیادہ مذہبی ہونا چاہیے تھا، جو مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے ہاتھ کی بنائی مورتیاں پھر مندروں میں جاتی ہے۔ کرناٹک میں جو لنگایت قبیلہ ہے جو اس سے بھاگی ہوا ہے ہندو دھرم سے، تو جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، یہاں ڈاکٹر سلمان صاحب بھی ہے، مجھ کو نہیں ہے زیادہ معلومات، لیکن تھوڑی بہت جو داعی حضرات سے کچھ میں پڑھ لیتا ہوں، تو وہ جو قبیلہ ہندو دھرم سے باقی ہوا ہے کہ عام طور سے وہ قبیلے کے لوگ وہ مورتیاں بناتے تھے،
اور بنانے کے بعد پھر مندروں میں جاتی تھی، لیکن پھر ان کو نہیں آنے دیا جاتا تھا، تو اس بنیاد کو لے کر وہ الگ ہوئے۔ بالکل صحیح تھا ان کا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ مورتیاں مندر میں چلے گئی تو پھر کہا کہ تم اب نہیں آ سکتے، تمہارے آنے سے مندر ناپاک ہو جائے گا، تم پوجا پرستش نہیں کر سکتے۔ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، جن کو کم عقل بھی ہے تو سمجھے گا اس کے پیچھے کیا سازش ہے، کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ تو زیادہ عزت و احترام کے حقدار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی موضوع بحث ابھی نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے دعوت دین کا جو کام ہے وہ ذرا دب کر رہ گیا، اور اس کے پیچھے جو تجارت ہے، جو سازش ہے شیطان نے ہر دور میں الگ الگ مدعے اصل چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے گھڑ لیے، وہ چیزیں آ گئی۔ اسلام نے اصل مدعوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی آسمان کے بغیر نہیں گزر سکتی، زمین کے بغیر نہیں گزر سکتی، ہوا کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، چاند کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، سورج کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، اور یہ پودے جو اگتے ہیں، اناج کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو پہلے پیش کیا ہے کہ ان چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے، اور جب انسان کی عقل یہ تسلیم کر لیتی ہے، اس کا دماغ یہ مان لیتا ہے، دل مان لیتا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، بارش کا برسانے والا اللہ ہے، ہوا کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جانوروں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس کو پھر الگ سے نہیں کہنا پڑتا کہ پھر تم اس پر ایمان لانا چاہو، وہ خود ہی مان لے آتا ہے، اور پھر وہ مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی کو جاننے کی فکر و کوشش کرتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبینی عادی کا صراط السویہ، یہ بھی دعوتی انداز ہے اور یہ بھی دعوتی طریقہ ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، فتبینی، میری اتباع اور پیروی کیجیے، عادی کا صراط السویہ، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں، واقعہ برائے واقعہ اسلام میں نہیں ہے، واقعہ برائے ہدایت و رہنمائی۔ یہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں صرف، ویسے لوگ قصے اور کہانی میں فرق نہیں کرتے، ایک ہی طور پر بولتے ہیں، حالانکہ کہانی الگ ہے، کہانی گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، انگریزی میں اس کو ناول کہتے ہیں، ناول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، جس کے اندر کچھ لکھنے کی صلاحیت ہے، جو گزرے ہیں، جو ذہین ہے، جن کے اندر تو ایک عنوان قائم کرتے ہیں اور اس پر لکھتے، اس کو کہتے ہیں ناول۔ تو بدقسمتی سے بہت سارے بزرگوں کے متعلق بھی جن کے اندر لکھنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے ناول لکھے ہیں۔ ہندو دھرم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جو منسوب ہے ان کے طرف وہ ناول ہے، وہ کہانی ہے، کہانی کی کوئی حقیقت، واقعے کی حیثیت ہوتی ہے، قصے کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے ایک ہی سمجھ لیا کہ جو کہانی واقعہ ہے، جو واقعہ ہے وہ کہانی ہے۔ نہیں، کہانی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، ایک وہ بناتا ہے ایک عنوان موضوع قائم کر کے، کسی شخصیت کو بنیاد بنا کر، کسی بے جان چیز کو بنیاد بنا کر وہ ایک خیالی تصویر وہ کھینچتا ہے، الفاظ میں اس کو ڈالتا ہے۔ اور جو لوگ یہ ناول پڑھنے کے عادی ہیں، اس لیے زیادہ اس کا شوق اچھا نہیں ہے، جو پڑھنے کے عادی ہیں ان کے پھر واقعات میں دل نہیں لگتا، وہ اچھی چیزوں کو نہیں پڑھتے، وہ اسی میں منہمک رہتے ہیں۔ تو زیادہ تر آج تو دنیا میں اور خود ہندوستان میں یہ بزرگوں کے واقعات سے متعلق ہو یا پھر ہندو دھرم کے واقعات سے متعلق ہو تو ان کی حیثیت کہانیوں کی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے صحیح واقعات پیش کی ہے اور ہر واقعے میں رہنمائی ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، میری اتباع اور پیروی کیجیے، عادی کا صراطا سویہ، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے نصیحت حاصل کر کے ہر مسلم کو جہاں کہیں بھی وہ رہتا ہے، اگر وہ بیٹا ہے، اس کے باپ کو علم نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھ کر اسے کہنا چاہیے کہ اے میرے ابا، میرے پاس وہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعونی، میری اتباع اور پیروی کیجیے۔ یہ والدین کے احترام کے خلاف نہیں ہے، عین والدین کے احترام کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اہل و عیال میں بیوی بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، والدین بھی آتے ہیں، دادا بھی آتے ہیں، دادی بھی آتی ہے، نانی بھی آتی ہے۔ لیکن عام طور سے معاشرے کی جو صورت حال ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارے گھر میں یہ ہے، تو بڑوں کو کیا بولے؟ لڑکے عام طور سے جواب دیتے ہیں کہ ہم باپ کو کیا کہیں، چچا کو کیا کہیں، دادا کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، بڑوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر سیرت ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ سیرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس اسوے کا مطلب یہ ہے، اسوے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ ہے اور باپ وزیر بھی ہے، وزیر تھا، حکومت میں بڑے عہدے پر فائز تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، میری اتباع اور پیروی کیجئے، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو اسی دعوت دین کے تقاضے کے طور پر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، برادران وطن کو بھی کہہ سکتے ہیں، عام مسلمانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، تمہارے باپ دادا کے پاس وہ علم نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے۔ یہ کوئی نمایاں فخر کی بات نہیں ہے، یہ شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، تو اس سے محروم تھے، اتباع اور پیروی کیجیے۔ اور دراصل یہ میری اتباع، ہماری اتباع اور پیروی نہیں، یہ قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی یہ چیز موضوع بحث بن سکتی ہے۔ کیا بہت سارے ازم چلتے ہیں، ایک گاندھی ازم ہے، ایک امبیڈکر وادی ہو، گاندھی وادی ہو، ساورکر وادی ہو، لینن وادی ہو، مارکس وادی ہو، ان تمام کو ہم یہ کہہ سکتے اور کہنا چاہیے کہ اے گاندھی وادی ہو، اے امبیڈکر وادی ہو، تمہارے پاس وہ علم نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ فَاتَّبِعْنِی، ہماری اتباع اور پیروی تم اگر کریں گے، ہادی کا صراط سویہ، ہم تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، ورنہ تم راستے سے بھٹکے ہوئے ہو۔ تمہارے باپ دادا بھی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب مانگا تو ایک ہی جواب ہر دور میں مشرک قوم کا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مشرک تھے ان کا بھی ایک ہی جواب تھا، نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ ہم اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان کی جن پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ داداؤں کو کچھ علم نہ ہو اور کچھ عقل اور سمجھ بوجھ نہ ہو، پھر بھی وہ اس پر مطمئن ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا شیطان کی اتباع اور پیروی مت کیجیے، شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے دراصل وہ شیطان کی پوجا پرستش ہوتی ہے۔ اگر پتھر کی پوجا پرستش ہو رہی ہے، وہ دراصل پتھر تو ایک شکل ہے لیکن ہو رہی شیطان کی پوجا پرستش، اس لیے کوئی شیطان کی خواہش، شیطان کی مرضی پوری ہو رہی ہے، شیطان کا منشا پورا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مزار کی پوجا پرستش کر رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے شیطان کی پوجا پرستش ہے، وہ اپنے نفس کی پوجا پرستش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو ایک طرح سے یہ بھی شیطان کی پوجا پرستش ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اور چوتھے نمبر پر اور بہت اہم بات، اے میرے ابا میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، رحمان کا عذاب تم کو پکڑ لے گا اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ شیطان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم میں تم کو جانا پڑے گا۔ آج بھی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو مدعو ہے، جو غافل قوم ہے، جو مشرک قوم ہے، اس قوم کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خود ہی ڈرنے میں لگے ہوئے تو کیا ڈرا سکیں گے؟ ہم کو ہی ڈر ہو گیا ان سے۔ مسلمان ہی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کیا تو ہم کو جیلوں میں ڈال دیں گے، ہماری زندگیاں برباد کر دیں گے۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں زندگی برباد کرنا، ہاں زندگی برباد ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی سے۔
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں آج تک کسی کی زندگی برباد نہیں ہوئی ہے اور آج تک کوئی ناکام اور نامراد نہیں ہوا ہے۔ ہاں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہے، انبیاء کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کی زندگیوں کو برباد کیا ہے اور ان کی بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے، مکانات کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آج بھی یہ سنت ہے، قیامت تک وہ سنت رہے گی، لیکن وہ شرط ہم پوری کرے تب۔ اتمام حجت کا فریضہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کا فریضہ ادا کر دیا، ہر لحاظ سے انہوں نے سمجھایا، لیکن پھر بھی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ خدا کی قسم میں تمہارے معبودوں کی خبر لوں گا ایک نہ ایک دن۔ معبودوں سے متعلق، یہ مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا نفع و نقصان ان کے پاس نفع و نقصان کی طاقت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ میں ضرور ایک نہ ایک دن یہ حقیقت تم پر وعدے کر دوں گا کہ یہ ان کے اندر نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے، تمہاری مدد کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور ان کا اشارہ جس چیز کی طرف تھا قرآن مجید میں آخر اس کے بعد اللہ نے پیش کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بس ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن بڑے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام اشتعال میں آ کر نہیں کیا تھا، غصے میں آ کر نہیں کیا تھا، یہ کام دعوت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قوم پر، پجاریوں پر اور جو عبادت کرتے تھے ان پر ان کی بے بسی اور کمزوری کو واضح کرنے کے لیے توڑا تھا، اور بڑے کو اس لیے باقی رکھا تھا تاکہ اس کو سامنے رکھ کر ان کو کچھ نصیحت کی جائے۔ قوم جب آ گئی وہ خوشی منا کر سب چلے گئے تھے باہر، بستی کے باہر خوشی منانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا، بڑے کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آئیں گے پوچھیں گے تو میں ان سے کہوں گا بڑے سے پوچھ لو۔ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ جو جس سے توڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیاں توڑی تھی، وہ ہتھوڑا بڑے کے گلے میں لٹکا دیا۔ قال بل فاسألوہم قال بل کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑا تو موجود ہے، بڑے سے ہی پوچھ لو۔ قوم نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بولتے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہی انتظار میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ بالکل حرف بحرف ان کے سامنے وہ آ رہا تھا کہ قوم جب پوچھیں گی کہ ہم اس سے کیسے سوال کریں، میں ان سے کہوں گا کہ پھر ان کی پوجا تم کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جو بولتے نہیں جو سوچتے نہیں۔ قرآن مجید میں ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، ان پر اثر پڑا اس بات کا، اور کہنا انتم الظالمون، اور کہنے لگے یقیناً تم ہی ظالم ہو، ایک دوسرے کو کہنے لگے یقیناً ہم ہی نافرمان ہیں، تم ہی نافرمان ہو۔ لیکن یہ اندر کے ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے کسی واقعے کی بنیاد پر اس پر اثر کر جاتا ہے، لیکن اس بات کو دل میں باقی رکھنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے، شعور کی ضرورت پڑتی ہے، اور قوم کے اندر ابھی یہ شعور پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ ذرا تھا جو اثر ہوا تھا، اس اثر کو انہوں نے ختم کر دیا اور پھر شیر بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قالوا ابنوا له بنیانا، کہنے لگے کہ ایک عمارت بناؤ، ایک عمارت بناؤ، آگ کا ایک الاؤ تیار کرو اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، گویا کہ ملک عراق پر حجت تمام ہو گئی۔ جہاد کے عمل سے نہیں گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دعوت لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم صرف دعوت دیں گے، جنگ نہیں کریں گے، مارنے کی دھمکی نہیں دیں گے تو ہمارے لوگ کیسے دشمن ہوں گے، ہم کو کیوں ماریں گے؟ اسلام کی دعوت ہی ایسی ہے کہ حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، وہ لیڈروں کو وہ دشمن بنا دیتی ہے، وہ جان سے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی، نہ ان کو آنکھ دکھائی تھی، نہ ہاتھ دکھایا تھا، نہ لاٹھی دکھائی تھی، لیکن اسلام کی دعوت میں ہی وہ خصوصیت ہے کہ ظالم اور جابر اور خاص طور سے جو حکمراں ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کو اپنے لیے
وہ سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتلا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی ہتھیار نہیں لیا اور نہ اس کی اجازت تھی، لیکن کامیاب کون ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ہتھیار کے کامیاب کیا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور پھر وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا۔ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ ابراہیم میں، اکثرین کے الفاظ، اور سورہ صافات میں اسفلین کے الفاظ۔ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلی، ہم نے ان کو ہی نچلا کر دکھایا اور ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کو نجات دی، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے، شام اور فلسطین کی طرف اشارہ ہے، اور الفاظ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، نمرود پر، اس کی قوم پر، آذر پر، اور جتنی مشرک قوم تھی وہ مشرک قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کر دیا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی یہی سنت رہی ہے، زیادہ تر انبیاء کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کو بھی دعوت کی حجت تمام ہونے کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی۔ اور اگر بھارت میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ کر کے یہاں پر اگر ہم مشرک قوم پر حجت تمام کر دیتے ہیں، ان کی بے بسی ظاہر کر دیتے ہیں، ہم موضوع بحث اگر بنا دیتے ہیں، اور لڑنے کی طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ لڑنے کو حکم نہیں دے گا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لڑنے کو حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ کے پاس ایسے لشکر ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، ایسے لشکروں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ اور پھر دعوت جب دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ افرادی قوت عطا کر دے گا، تو جس طرح سے پھر دور مکی کے بعد دور مدنی کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ مکی دور میں ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، اور جو مشرکین تھے مشرکین ناکام ہوئے، اہل ایمان کی تعداد بڑھ رہی تھی، مشرکین کی تعداد کم ہو رہی تھی، جبکہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا گیا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا گیا۔ اور جب افرادی قوت فراہم ہوئی مکہ اور مدینہ کے مل کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت وہ ہے جس کا اظہار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں ملتا ہے۔ وہ محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ یہ جو قربانی کے ایام ہیں، یہ حج کے جو ایام ہیں، قربانی کا جو اصل مقصد ہے کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم جتنا زیادہ ذہن اور دماغ میں رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، تو یہ تقوی کی کیفیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اپنا علمی اور عملی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا